اللہ کے پاس اڑ کر بیٹھ جائیں گے اور بخشوا کے اٹھیں گے. ایسی کسی شفاعت کا وجود قیامت کے دن نہیں ہوگا. شاعر کہتا ہے او سونا میرا مولا او اللہ دے قریب ہے علی. سیدنا علی کی شان میں او سونا میرا مولا او اللہ دے قریب ہے علی او دوزخ دے بوئے اتوں ہاتھ نپ کے جنت پہنچانا جاندا ہے. سیدنا علی وہ شان ہے کہ یہ جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے. فرشتے جہنمیوں کو لے کر آ رہے ہوں گے. یہ جہاں دیکھیں گے نا یہ تو میرا ملنگ ہے, چھین کے جنت میں بھیج دیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. علی دی عزت وچ بولن والے, علی دا احترام کرن والے اللہ تاک عزت دے وے, اللہ تاک عزت تے بلندیاں دے وے. میں شعر پیا پڑھدا انہاں سارے تو وزنی شعر ہے. دیکھنا میرے پاس سونا میرا مولا او اللہ دے قریب علی سونا میرا مولا او اللہ دے قریب علی او دوزخ دے بوئے تو ہاتھ نپ کے, دوزخ دے بوئے تو ہاتھ نپ کے تے جنت پہنچا جان. انا للہ و انا الیہ راجعون. جہاں مالک کا وعدہ پڑے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. پکڑ لو جکڑ لو, 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑ کے اوندے منہ کر کے جہنم میں پھینک دو. کہا نہیں, ہمارے مولا علی تو وہاں پر کھڑے ہو کے اپنے اپنے ملنگوں کی بازویں چھین کر او دوزخ دے بوئے اتوں ہاتھ نپ کے جنت پہنچانا جانتا ہے. مولانا الیاس قادری صاحب اپنے خطاب میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بارگاہ غوث اعظم پیر عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا مددگار اللہ ہے. یہ سب یاد کر لیجئے ایک جملے کو, جس پر مصیبت آئے وہ مشکل کشا, جو حاجت میں پھنس جائے وہ حاجت روا, جس کو مدد کی ضرورت ہو وہ غوث اعظم وہ جس پہ کوئی مصیبت نہ آئے, اس پہ کوئی وہ کسی حاجت میں نہ پھنسے, وہ کسی کا محتاج نہ بنے. کا پیر عبد القادر جیلانی کی غوث اعظم کی بارگاہ میں لوگوں نے آ کے عرض کی سیدی قبرستان میں ایک قبر سے مردے کی چیخ و پکار بلند ہو رہی ہے, مرشد کرم فرمائیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. امام الانبیاء نے اپنے صحابی کو دفن کرنے کے بعد کیا کہا؟ اے میرے ساتھیو, اس کی استقامت کے لیے دعا کرو, اس کی استقامت کے لیے اللہ سے دعا کرو. اب اس سے سوال ہو رہے ہیں, نبی کہہ رہے ہیں اللہ سے مانگو اس کے لیے, اور وہ کہتے ہیں پیر جی آپ کرم فرمائے, مردہ بہت رو رہا ہے, بیچارے کا عذاب کم ہو جائے. آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ یہ کبھی میری مجلس میں آیا؟ یہ کبھی میری مجلس میں آیا؟ اگر پیر جیلانی عالم الغیب تھے تو ان سے کیوں پوچھ رہے تھے میری مجلس میں آیا؟ وہ بھول گئے مریدوں کو. ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی, اپنی اداؤں پہ خود ہی کچھ غور کیجئے. کہا یہ کبھی میری مجلس میں آیا؟ لوگوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا. کہا اچھا کبھی اس نے میرے گھر کا کھانا کھایا؟ لوگوں نے کہا ہمیں نہیں پتا. کہا اچھا اس نے کبھی میرے پیچھے نماز پڑھی؟ لوگوں نے کہا ہمیں اس کا بھی نہیں پتا. تو پیر غوث اعظم نے سر کو جھکا لیا, آپ پہ جلال و وقار طاری ہوا, اور پھر آپ نے فرمایا ابھی مجھے آ کر فرشتوں نے بتایا ہے اس نے آپ کی زیارت کی ہے اور اس کو آپ سے محبت بھی تھی, اللہ نے اس پر رحم فرما دیا. اور لوگوں نے کہا اب اس کی قبر سے آنے والی آوازیں بند ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہجت الاسرار شریف صفحہ 194 ہی پر ایک اور حکایت منقول ہے. ایک بار بارگاہ غوثیت مآب علیہ رحمت الطواب میں حاضر ہو کر لوگوں نے عرض کی یا سیدی قبرستان میں ایک قبر سے مردے کی چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی ہیں, مرشدونا کرم فرمائیے بیچارے کا عذاب دور ہو جائے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کیا اس نے مجھ سے خرقہ خلافت پہنا ہے؟ لوگوں نے عرض کی ہمیں معلوم نہیں. فرمایا کیا کبھی وہ میری مجلس میں حاضر ہوا؟ لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا.
فرمایا کیا اس نے کبھی میرا کھانا کھایا؟ لوگوں نے پھر لا علمی کا اظہار کیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کیا اس نے کبھی میرے پیچھے نماز پڑھی؟ لوگوں نے وہی جواب دیا. تو سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے سر مبارک ذرا سا جھکا لیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر جلال و وقار کے آثار ظاہر ہوئے، اور کچھ دیر کے بعد فرمایا مجھے ابھی ابھی فرشتوں نے بتایا اس نے آپ کی زیارت کی ہے اور آپ سے اسے عقیدت بھی تھی، لہذا اللہ رب العزت نے اس پر رحم فرمایا. الحمدللہ عز و جل اس کی قبر سے آوازیں آنی بند ہو گئیں. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے جسائیں بھائیوں، معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی زیارت میں بھی بڑی عظمت ہے، بڑی برکت ہے کہ غوث پاک کی زیارت کرنے والے کی قبر سے عذاب اٹھ گیا تو اولیاء اللہ جو کہ علماء ہوتے ہیں، عالم ہی ولی ہوتا ہے، غیر عالم یعنی جاہل ولی نہیں ہو سکتا. تو حدیثوں میں یہ موجود ہے کہ عالم کی زیارت عبادت ہے، تو جب عالم کی زیارت عبادت ہے تو ولی کی زیارت نہ جانے کتنی بڑی عبادت ہوگی. اور پھر ولیوں کے سردار غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی زیارت نہ جانے کتنی عظیم عبادت ہوگی. اس کی برکت سے قبر سے عذاب اٹھ گیا. اس شفاعت کا وجود نہ اللہ کی کتاب میں ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے. مالک فرماتا ہے وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ. ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں پیش کیے جائیں گے کہ ان کے سوا نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا نہ کوئی سفارشی ہوگا. ان کے لیے کوئی سفارشی نہیں ہوگا. اب تو کہتے ہیں پیر جی کا ہاتھ میری کمر پہ ہے، اس نے کہا بس سالانہ نذرانہ ہمارے دربار میں پہنچتا رہے، تیرا نام سلسلہ قادریہ کے مریدوں میں لکھا گیا، اللہ جانے پیر جانے. ان کو جی ہماری کیا ٹینشن ہے، اللہ کے نبی سے خود ہی، اللہ سے خود ہی ہمارے بابا جی چھڑوا لیں گے، معافی دلوا لیں گے. مالک فرماتا ہے یہ اس حال میں پیش ہوں گے لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا نہ ان کا کوئی سفارشی ہوگا. نواقض اسلام میں سے تیسری بات، جس نے مشرکوں کو کافر نہیں سمجھا یا ان کے کافر ہونے میں شک کیا یا ان کے مذہب کو صحیح جانا، وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. جو کفار کو کافر نہ سمجھے یا ان کے مذہب کو ٹھیک مانے. فتح علی خان کی قوالی سنائی نا، مکے گیا گل بندی نہیں، گنگا نہایا گل بندی نہیں. وہ کہتا ہے مکے والے بھی ٹھیک ہے، گنگا والے بھی ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہے. جو اہل شرک اہل کفر کے مذہب کو صحیح جانتا ہے، دین محمد سے اس کا رشتہ نہیں ہے. توحید کا اقرار کر لینا کافی نہیں، بلکہ ان معبودوں کا انکار کرنا ضروری ہے جس کو زمانے والے پوج رہے ہیں، لوگ ان کی عبادت کر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ، لا پہلے ہے، سب کا انکار پہلے ہے، پھر اللہ کے بارے میں قرار ہے. مالک فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو تاغوت کا انکار کرے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو تاغوت کا انکار کرے، ان کا انکار کرے جن کو اللہ کے علاوہ پوجا جا رہا ہے. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، انکار کے بعد ایمان لے کر آئے. یہ نہیں کہ وہ کعبہ اور گنگا دونوں کو ٹھیک مانتا رہے، یہ نہیں، بلکہ پہلے انکار کرے اللہ کے علاوہ جس کو بھی پوجا جا رہا ہے، جس کے سامنے سجدے، طواف، نظر، نیاز، امید، بھروسے، توکل، محبت، خوف، یہ ساری چیزیں اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہو رہی ہیں تو وہ معبود باطل ہے، سچا معبود اپنے عرش پر ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو اس طاغوت کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو پھر اللہ پر ایمان لے کر آئے طاغوت کے انکار کے بعد، یہ ایسا ہے، اس نے ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹے گا. تو ایمان لانے کے لیے ضروری ہے اللہ کے علاوہ پوجے جانے والوں کا انکار کیا جائے. صحیح مسلم میں ہے، امام الانبیاء نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اللہ کے سوا جن کی پوجا ہو رہی ہے ان کا انکار کرے، اس کا مال، اس کا خون مسلمانوں پہ حرام